السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اور آڈیو کلپس کا تبادلہ ہوا ہے، کوئی جاوید اقبال صاحب ہیں، یہاں شاید بحرین میں ہیں۔ دیکھیے، جب آپ نے شروع میں توحید کی بات کی، کڑاکے کی بات کی، کفر بالطاغوت کی بات کی، تو کس قدر یہ سیخ پا ہو گئے اور آگے سے کہنا شروع ہو گئے کہ کون سا شرک، سعودیہ میں تو کوئی شرک ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز سنت کے مطابق ہے۔ اور پھر خود بھی آپ بعد میں کہنے لگے کہ وہ جو گنبد بنا ہوا ہے وہ تو 650 سال بعد میں بنایا گیا ہے۔ بھائی، بعد میں بنایا گیا ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بنایا گیا ہے۔ اب کون سی مجبوریاں ہیں؟ اتنی بڑی حکومت ہے، اتنا بڑا ایک نظام چل رہا ہے، تو اگر آپ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ایک خلاف سنت عمل ہو رہا ہے، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے یہ مزار اور گنبد پوجے جا رہے ہیں وہ اسی کو دلیل پکڑتے ہیں، تو بتاؤ پھر کہاں گیا آپ کا دین اور کہاں گئی آپ کی سنت؟ اور پھر انہوں نے وہ حدیث بھی پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، یعنی اس کا مطلب ہے جو قبر پوجی جائے وہ بت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ آج گنبد پوری طرح پوجا جا رہا ہے، پوری دنیا کے جتنے یہ لوگ جاتے ہیں وہ ادھر منہ کر، اچھا خود مان بھی رہے ہیں کہ لوگ ادھر منہ کر کے وہ دعائیں مانگتے ہیں، پھر شرطیں ان کو مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی، آپ نے جب گنبد سجا کے رکھا ہے، جالیاں سجا کے رکھی ہیں، اور قبروں کو مسجد نبوی کا ایک حصہ بنا دیا ہے، ادھر مسلح بچھا کے جب کوئی نماز پڑھے گا آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے، کہ کوئی سامنے گنبد ہے اور اس کے آگے وہ صفیں بنی ہوئی ہیں، جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو سامنے گنبد ہوتا ہے ان کے، جو اس حصے میں نمازیں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو پھر بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور اس کے علاوہ ابھی تو خیر بندر بھی انہوں نے بنا کے دی ہیں عربوں نے ہندوؤں کو، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو مسلمانوں کو شرک کا تحفہ دیا گیا ہے، بتائیے اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ معاملہ ہے۔ پھر اجرت کے معاملے کو بھی دفاع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ کہاں جائز ہے؟ قرآن کے خلاف ہے، 28 آیتیں ہیں قرآن کی۔ کہاں گئی آپ کی توحید؟ توحید تو ختم ہوگی، توحید تو آپ نے بیچ دی جب آپ نے اللہ کی کوئی بات بیان کی اور کوئی بھی دینی معاملہ بیان کیا اور اس کے بدلے میں آپ نے اجرت لے لی، آپ نے تنخواہ لے لی، تو آپ کی توحید تو بک گئی، بیچ دی۔ یہ تو بت فروشی ہے، سمجھ لیجئے، یہ جو بت بیچا کرتے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو ہیں وہ پتہ نہیں بت فروش ہیں، تو یہ معاملہ ہے ان کا۔ اور پھر دیکھیے دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو یہاں روزی بڑی فراغ کے ساتھ ہے اور اللہ خوش ہے، تو بتائیے پھر دوسرے جو ملک ہیں جو آپ سے زیادہ اچھا کھا رہے ہیں، ان سے بھی زیادہ اچھا کھا رہے ہیں، ہندوؤں کو بھی اللہ دیتا ہے، یہودیوں کو بھی اللہ دے رہا ہے، کرسچنز کے پاس کتنی دولت ہے، بل گیٹ تو پھر سب سے بڑا مومن ہوا ہے ان کے مطابق، جس کو اللہ زیادہ کھانا کھلا رہا ہے اس کے ساتھ اللہ بہت خوش ہے۔ اصل میں ان کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی وہ بات بھی یعنی سچی ہو گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو یعنی زور دے کے بیان کر رہا ہے کہ دیکھنا جھکنا نہیں ہے، دیکھنا نرمی نہیں دکھانا ہے۔ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑی سی نرمی دکھاؤ تو یہ تمہارے دوست بن جائیں گے، یہ بھی نرمی دکھائیں گے، تو نرمی نہیں دکھانا ان کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں نرمی نہیں دکھانا ہے۔ اور آپ کا یہ جو آڈیو نیچے کلپ ہے نا، اس کے 1 منٹ اور 22 سیکنڈ کے اوپر آپ سنیں، جب آپ نے نرمی دکھائی نا تو حضرت صاحب بھی چاپلوسی پر آ گئے اور خوش ہو گئے آپ سے۔ آپ نے وہ نرمی دکھائی، وہاں سنیے دوبارہ، آپ نے اس کو کہا کہ ہاں آپ کی باتیں بھی صحیح ہیں، تو جب یہ بس معاملہ ہی ختم ہو گیا، ان کی باتیں صحیح نہیں، ان کی باتیں بالکل غلط ہیں، ان کی باتیں بالکل دوغلا انداز ہے، شرک کا دفعہ ہے، اور چونکہ یہاں ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اب کیسے بولیں گے؟ تو یہ بالکل یہ غلط آپ نے الفاظ بولے ہیں، تبھی وہ نرمی پر اتر آئے ہیں۔ پھر جب لوسی والا انداز اختیار کر دیا انہوں نے، اور پھر دوسری باتوں کی طرف لے آئے، یہاں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں گوشت اتنے روپے کلو ہے اور اتنے فلز کا، اور وہ روٹی اتنے کی ہے۔ بھائی روٹی تم میں مفت بھی کوئی حکومت اگر دے دے اور ساتھ ساتھ شرک آپ سے کروا رہی ہے، گنبد کی رکھوالی کروا رہی ہے، گنبد کی حمایت میں وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، مولوی صاحب آپ کے منہ میں انہوں نے دیا ہوا ہے، اڈی دے کے بند کیا ہوا ہے، تو یہ کیسے آپ بولیں گے؟ بتائیے، آپ نہیں بول سکتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، یہ پیٹ آپ نے آگے کیا ہوا ہے اور اپنا دین پیچھے کر دیا، تو یہ تو بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔
کون سی توحید بتائیے، کدھر ہے توحید آپ کی، مجھے بتائیے. یہ پوری دنیا میں ذلت اور خواری آپ لوگوں کو مل رہی ہے. یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، دست بستہ غلام ہے ان کے، ہندو کے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے ہیں. تو یہ کون سی توحید ہے بتائیے. وہ توحید والے اٹھ گئے، وہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. پیٹ دین کے اوپر کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، رسول کا نام لے کر کھاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بات اب تک بنی ہوئی ہے، ان کی بات بنی ہوئی ہے. امت مسلمہ کی پٹائی ہو رہی ہے، ہر جگہ ان کو مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری ہے. تو فرقے ہیں، مسلک ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں چاروں امام بالکل صحیح، چاروں امام. پڑھا ہے احمد بن حنبل کو، کتنا ان کے اندر، ان کی مسند احمد بن حنبل کے اندر کتنی شرکیہ باتیں ہیں، اور کس قدر انہوں نے عقیدے کے اندر شرک ملا کے تعویذ گنڈا وہ کرتے تھے. یہ تعویذ گنڈے کا رد بھی کر رہے ہیں، اور وہ تعویذ گنڈا کرتے تھے. ان کا اپنا بیٹا عبداللہ کہتا میرے والد صاحب تعویذ لکھا کرتے تھے. اجرت کے وہ بھی قائل تھے، عہد روح القبر کے وہ بھی قائل تھے. یہ سارا شرک تو ان کے اندر موجود تھا. تو یہ معاملہ ہے. باقی چار مسلوں کو ختم کر کے ایک مسئلہ کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھی باتیں کر دی تو انہیں اچھی باتوں کا ان کو صلہ بھی چلو اگر کوئی مل رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں ان کو نہیں پکڑ رہا ہے، لیکن جنت نہیں جا سکیں گے. جنت جانے کے لیے ایمان کو 100% ٹھیک کرنا پڑے گا، اجرت کو ختم کرنا پڑے گا. دین اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھانے کی اجرت لیں، پیسے لیں، تنخواہ لیں، اذان دینے کے پیسے لیں. یہ ایک سسٹم بنا دیا گیا. یہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا تو نہیں. بتائیے بلال رضی اللہ عنہ کی کتنی تنخواہ تھی بھائی؟ عبداللہ بن ام مکتوم حالانکہ نابینا تھے پھر بھی اذان دیتے تھے، بتائیے ان کی کتنی تنخواہ تھی؟ حضرت صاحب فضیلت الشیخ القاب تو بڑے لیے ہوئے، ذرا بتائیے ان کی تنخواہ کتنی تھی؟ اور ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تنخواہ تھی؟ ذرا بتائیے نا کتنی تنخواہ تھی. پوری زندگی اذانیں دیتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نمازی لوگ پڑھاتے تھے. باقی عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو وظیفے مقرر ہوئے تھے وہ اتنی زیادہ مال آ گیا تھا غنیمت کا کہ سب کے وظیفے مقرر کیے. خواتین تک کے وظیفے تھے، بچوں کے وظیفے تھے، اور خواتین کے بھی تھے. کیا وہ نمازیں پڑھاتی تھیں؟ جب ختم ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آگے سارا معاملہ، جب اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے، لوگ خزانے تک خالی ہو گئے، تو بلکہ کچھ گورنرز نے شکایت کی کہ خزانے بالکل خالی ہو گئے ہیں، جزیہ وہ نہیں لیا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اب کیا کریں. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، نبی علیہ السلام یعنی اللہ کے یہ رسول ہیں کہ وہ خزانے بھرنے نہیں آئے تھے، مال اکٹھا کرنے نہیں آئے تھے. لوگ مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ، بیت المال خالی ہو رہے ہیں الحمدللہ. ان کا تو انداز یہ تھا، کوئی اجرت نہیں دی جاتی. بہت بڑا الزام لگاتے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور صحابہ کے اوپر، اور نبی علیہ السلام کے اوپر کہ اجرت کے وہ قائل تھے. یہ تو ایک مزید ان کے اوپر الیگیشن لگے گی اللہ کے ہاں، جب ان کے جو الزام لگا رہے ہیں انبیاء کے اوپر، صحابہ اکرام کے اوپر. تو ان کی باتوں کے اندر مجھے بالکل وزن نہیں آیا، بلکہ دوگلا پن نظر آیا ہے. حق اور باطل کو ملانے کا حق ادا کر دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان کو سب سے پہلے ہدایت کی ضرورت ہے. جب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے عوام سیدھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ رکاوٹ ہے بیچ میں. اور پھر دیکھیے ایک اور انہوں نے علمی خیانت کی ہے. وہ مسعود BSc کو ہمارے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، جماعت المسلمین والا. ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ان کے عقیدے بھی یہی ہیں، اہل حدیثوں والے عقیدے ہیں. تو ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو خالص قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. ہم مسلم ہیں. ہمارا مسلم ہونے یعنی نام ہمارا مسلم ہے، یا مسلمون یا مسلمین ہیں، نام اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو مسعود BSc کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب کو.